دل تیری آمد پہ میں وا کروں آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں. Salam my Human Rights family. Welcome to your channel Human Rights. I hope you all are doing well. Today we are here with the complete novel اقرار کے لمحے by شاہین سجاد. So let's get started. فسطینہ ملک اپنی دوستوں کے ساتھ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہی تھی. چاروں نے نہایت چست لباس پہن رکھا تھا جو ان کے جسم کو چھپانے میں ناکام تھا. ان کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا مگر ان میں سے کسی کو احساس نہیں تھا. احساس دلانے پر ہوتا. یہاں احساس کس کو تھا جو ان کو ہوتا. نام نہاد ماڈرن ازم اور مغرب کی اندھی تقلید نے بہت سے مسلمان گھرانوں کی اصلاح دار کو بری طرح پامال کر دیا تھا. ظہیر ملک کے ساتھ اندر آتے اشمل ملک نے حیا سے آری ان لڑکیوں پر ناگوار نظر ڈالی. زہر لگتی تھیں اسے یہ لڑکیاں. اپنی کزن فسطینہ سمیت. اسے تو اپنے تایا تائی پر حیرت ہوتی جنہوں نے فسطینہ کو اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جو چاہے کرے, جس طرح کا پہناوا چاہے پہنے, جہاں اور جب چاہے آ جائے. کوئی روک ٹوک نہیں, کوئی پابندی نہیں. مگر نہیں, یہ سب تو ماڈرن ازم کی علامات تھیں. خود اس کی تائی اس عمر میں بھی ہر وقت بنی ٹھنی کہیں جانے کو تیار رہتی. ان کا سوشل سرکل اتنا وسیع تھا کہ ان کا وقت گھر پر کم گزرتا اور جو لباس کے معاملے میں بیٹی سے 2 ہاتھ آگے تھی, ایسی مائیں اولاد کی تربیت کیا خاک کرتی. وہ تعصب سے سوچتا اپنے تایا کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا. لڑکیوں کی گیم میں کچھ دیر کے لیے بریک آ گیا. ایک بات ماننے والی ہے فصیح, تمہارا کزن ہے بہت ہینڈسم. عائزہ نے تعریف کی. ارے چھوڑو, اس سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ کزن ہے میرے. یہ تو ان کے آگے پانی بھرے. حسن کے معاملے میں ہم پر اللہ نے خاص عنایت کی ہے. وہ تفاخر سے بولی تو تینوں نے تائید کی. یہ سچ تھا کہ حسن کے معاملے میں فسطینہ کا خاندان واقعی مالا مال تھا. خود اس کے تینوں بھائی بلا کے خوبرو اور ہینڈسم تھے. وہ خود بھی حسین تھی اور یہ اشمل ملک لمبا چوڑا, مضبوط مت, گھنے بال, گہری کالی آنکھیں, کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا. خیر فصیح, ایسے تو نہ کہو. یہ اشمل ملک بھی بڑی اونچی شے ہے. 6 فٹ ہائٹ, زبردست باڈی, خوبصورت گہری سیاہ آنکھیں کہ بندہ ڈوب کر رہ جائے. فائزہ نے بڑے جلد سے کہا. باقی تینوں نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ نچایا. کہیں تم اس سے محبت میں تو گرفتار نہیں. فسطینہ مسکرانا بولی. پرے مرو بدتمیز, کسی خوبصورت بندے کی تعریف کرنے میں بلا محبت کہاں سے آ گئی. تم لوگ بھی نا. وہ برا مان گئی. تم اتنی محویت سے تعریف کر رہی تھی, میں سمجھی کہیں دل ہار گئی ہو. فسطینہ کا انداز ہنوز تھا. اف کیا مصیبت ہے, تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو. اچھا بابا, میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. اشمل ملک ذرا بھی خوبصورت نہیں, وہ بے چارگی سے بولی تو تینوں کے کہکے آزاد ہوئے. فائزہ کچھ دیر تو انہیں گھورتی رہی, پھر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئی. اشمل ملک ظہیر ملک کے چھوٹے بھائی احسان ملک کا بیٹا تھا. اشمل کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 8 سال کا تھا. تب ظہیر ملک بھائی اور بھابھی کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے بعد ان کی اکلوتی نشانی کو گھر لے آئے. بیگم ظہیر نے البتہ اس کی آمد پر کافی ناک بو چڑھائی. ظہیر ملک معاشی لحاظ سے بہت مستحکم تھے. نائلہ ظہیر ہمیشہ سے اسٹیٹس کانشیس تھی, لہٰذا وہ اپنے سے کم ترین رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتی. خود وہ ایک امیر قریب گھرانے سے تعلق رکھتی. ظہیر ملک سے انہوں نے لو میرج کی اور آج ان کے نام کی فیکٹری کو چلاتے ہوئے ظہیر ملک کو اتنا آگے بڑھ آئے تھے کہ آج ملک انڈسٹریز کو بزنس کی دنیا میں ایک نام حاصل تھا. ظہیر ملک سے چھوٹے حسان ملک جو ایک کالج میں لیکچرار تھے اور مالی لحاظ سے اپنے بھائی سے بہت پیچھے تھے. یہی وجہ تھی کہ بیگم نائلہ ظہیر نے ان سے کبھی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش نہیں کی. ظہیر ملک خود بھی کاروبار میں اتنے مصروف ہو چکے تھے کہ شاذ و نادر ہی بھائی سے ملاقات ہو پاتی. تاہم بھائی اور بھابھی کی ناگہانی موت کے بعد جب اشمل اکیلا رہ گیا تو ان کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اشمل کو بے سہارا چھوڑ دیں, لہٰذا وہ اسے لے کر اپنے گھر چلے آئے. بیگم نائلہ کو اشمل ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا مگر انہوں نے شوہر کے سامنے کبھی بھی کھل کر اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا. ان کے تینوں بیٹوں اسید, اشہد اور حاشر نے کھلے دل سے اشمل کو قبول کیا, جبکہ چھوٹی فسطینہ جو ابھی بمشکل 3 سال کی تھی وہ کسی شمار میں نہ تھی. ظہیر ملک نے اشمل کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا. اس کی تعلیم کا ایسے ہی خیال رکھا جیسے اپنے بیٹوں کا رکھا. اشمل تھا تو چھوٹا مگر بہت سمجھدار اور ذہین تھا. اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا. وہ بھی دل لگا کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا. یوں وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا. فسطینہ جب چھوٹی تھی اسے بہت اچھی لگتی مگر جو بڑی ہوتی گئی خودسر اور گستاخ ہوتی گئی. پھر اپنی موم کی شہ پر اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی جس سے وہ صبر سے برداشت کرتا.
فستینہ کو اسے چڑھانے میں بڑا مزہ آتا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اشمل کا فزکس کا ٹیسٹ تھا۔ وہ نوٹس لون میں رکھے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے اندر سے آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ نوٹس وہیں چھوڑ کر اندر بات سننے گیا تو فستینہ نے اس کے پین کی ساری سیاہی نوٹس پر گرا دی۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے نوٹس کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا اور ابھی حیرت اور صدمے کی کیفیت سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کی نظر ہنستی ہوئی فستینہ پر پڑی۔ وہ اس کی ساری شرارت سمجھ گیا اور زندگی میں پہلی بار خود پر کنٹرول کھو بیٹھا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ اندر سے باہر آتی نائلہ بیگم نے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے منہ پر زور سے 3 تماچے دے مارے۔ احسان فراموش، نمک حرام ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے، دکھا دی نہ اپنی اوقات، انہوں نے زہر کھنت لہجے میں کہا۔ اشمل ملک اپنی تسلیل پر ساکت رہ گیا، پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر چپ چاپ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی فستینہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ آنٹی کے سامنے زیادہ آتا۔ اسید ملک لندن تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہیں کے ہو گئے اور پھر وہیں ایک پاکستانی لڑکی سے شادی کر لی۔ فون پر اپنے والدین کو اطلاع کر دی۔ کچھ دن سب کو افسوس رہا، پھر بھول بھال کر اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ ارشد نے میڈیکل جوائن کر لی۔ حاشر کا ارادہ بینکنگ کی طرف تھا۔ یوں انکل کے تینوں بیٹوں سے کسی ایک کو بھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اشمل نے دوران تعلیم ہی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور جب MBA کر لیا تو باقاعدہ ان کا دستِ راست بن گیا۔ اب تو اس کا سامنا کم ہی کسی سے ہوتا۔ ویسے ہی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا، تاہم اپنے تایا کے گھر کی آزاد روش اسے کڑھنے پر مجبور کر دیتی، مگر اس سلسلے میں کسی سے کچھ کہنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا اور اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، سو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ فستینہ کی تینوں فرینڈز آج پھر اس کے گھر ڈیرا جمائے ہوئے تھیں۔ آج وہ لون کے بجائے فستینہ کے کمرے میں بڑا جمان تھیں۔ کھانے کے ساتھ باتوں کا نان سٹاپ دور چل رہا تھا۔ نیلم، تمہارے پرپوزل کا کیا بنا؟ عائزہ کو یاد آیا تو نیلم سے پوچھا، جس کا آج کل بڑے زبردست پرپوزل آیا ہوا تھا۔ نتھنگ، ابھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ لاپرواہی سے بولتی نیم کو منہ میں ڈالنے لگی۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کس بات پر اتنا سوچ بچار کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے کزن کو دیکھا ہے، اچھا خاصا گڈ لکنگ اور سمارٹ ہے، اور پھر فارن کوالیفائڈ ہے اور براڈ مائنڈڈ بھی لگتا ہے۔ فائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پتہ نہیں، یہ تو موم ڈیڈ کو پتہ ہوگا۔ نیلم کے انداز میں لاپرواہی ہنوز تھی۔ تم کیا کہتی ہو؟ فستینہ نے پوچھا۔ بھئی میں کیا کہوں گی، میری اپنی تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں۔ وکی اچھا لڑکا ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ فسی یار، تمہیں تو کم از کم ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عائزہ نے کہا تو فستینہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سادہ سی بات ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ کزن گھر میں موجود ہے، اسے ہی سجن بنا لو، عائزہ نے شرارت سے کہا تو فستینہ نے منہ بنایا گویا منہ میں کونین آ گئی ہو۔ جسٹ شٹ اپ یار، ابھی میرا اتنا سٹینڈرڈ لو نہیں ہوا کہ اشمل ملک کو اپنا سجن بنانے کا سوچوں۔ مائی فٹ، اس نے حقارت سے کہا۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو نا کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کراتا، ورنہ آج تم ہی اس کی تعریف کے پل باندھ رہی ہوتی، فائزہ نے تمسخرانہ انداز میں کہہ کر اسے جلتے توے پر بٹھا دیا۔ تمہارا مطلب ہے میں اس کی توجہ کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ کیا لفٹ کرائے گا، میں خود ہی اسے لفٹ نہیں کراتی، اس جیسے تو میری ایک نگاہ کو ترستے ہیں، میرے ایک اشارے پر میرے تلوے چاٹتے ہیں، اس نے برہم ہو کر کہا۔ اوئے، اگر تم اشمل ملک کو زیر کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، فائزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب اگر تم اشمل ملک کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، اس نے اپنا انداز پر اصرار بنا لیا۔ نیلم اور عائزہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ چیلنج کر رہی ہو؟ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ یس آف کورس، فائزہ نے مسکرا کر کہا۔ اوکے ڈن، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ تم لوگ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ پھنسی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ تم کس قسم کا چیلنج قبول کر رہی ہو؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ نیلم جو ان چاروں میں سمجھداری تھی، اس نے فستینہ کو ڈانٹا۔ چیلنج از چیلنج، اور فستینہ ملک کبھی اپنی بات سے نہیں ہٹتی، وہ ٹل لہجے میں بولی۔ نیلم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عائزہ کی آنکھوں میں بھی تشویش تھی، جبکہ فائزہ مسکراتی رہی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی، مگر فستینہ کے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ اب اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مکمل پلاننگ کرنا تھی، یوں کہ اشمل ملک کو شک بھی نہ ہو اور وہ یہ چیلنج بھی جیت جائے۔ فستینہ نے اگلے دن سے ہی اپنے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ رات کے 11 بجے جب سب لوگ اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے،
فستینہ نے 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اشمل کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ ہلکا سا نوک کیا۔ یس کم ان۔ اندر سے اشمل کی آواز آئی تو وہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ آپ؟ اشمل اسے دیکھتے ہی حیرت سے بولا اور پھر جلدی سے نظریں چرا گیا۔ وہ سراپا قیامت لگ رہی تھی۔ اشمل کو اس کے حلیے سے شرم آنے لگی۔ اس نے نہایت تنگ اور گہرے گلے کی شرٹ پہن رکھی تھی جو برائے نام ہی شرٹ کہلا سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے جسم کے اسرار کو چھپانے میں بری طرح ناکام تھی۔ جینس کے پانچوں کو ٹکنوں سے بھی اوپر کیا ہوا تھا جس میں سے اس کے گورے پاؤں اور نمایاں ہو رہے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ سراپا قیامت رات کے اس پہر اس کی خواب گاہ میں آ کر شاید اس کے ایمان کا امتحان لے رہی تھی، مگر مقابل اشمل ملک تھا اپنی ظاہری شخصیت کی طرح اندر سے بھی مضبوط اور باوقار۔ اس نے ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی۔ فستینہ کو ایک پل کو اپنی پیاری ضائع محسوس ہوئی۔ ایکچولی میرا چائے پینے کا موڈ ہو رہا تھا مگر اکیلے نہیں، سب سو چکے ہیں، صرف آپ کے کمرے کی لائٹ آن تھی، سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی جائے۔ اس نے اتنے عام انداز میں کہا گویا ان دونوں کے درمیان دوستانہ مراسم ہوں۔ اشمل کو زوردار جھٹکا لگا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، میں اس وقت چائے نہیں پیتا ورنہ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اس نے خشک انداز میں کہا۔ فستینہ دانت پیس کر رہ گئی تاہم چہرے پر مسکراہٹ چھپا لی۔ اف اشمی کیا ہو جائے گا اگر آج میری وجہ سے آپ کی ذرا سی نیند خراب ہو گئی تو؟ وہ لاڈ سے بولتی اسے ایک اور جھٹکا دے گئی۔ یا اللہ، آج تو میں نے غور نہیں کیا کہ سورج کدھر سے نکلا تھا، مگر یہ لڑکی رات کے اس پہر مجھے جھٹکے دے کر یقیناً میرا ہارٹ فیل کر دے گی۔ وہ بے چارگی سے سوچ کر رہ گیا۔ فستینہ پلیز میں بزی ہوں، آپ کا ساتھ نہیں دیکھ سکوں گا، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی اور اس وقت حقیقتاً کمپیوٹر پر کوئی ڈیٹا بنا رہا تھا۔ اٹس اوکے، چائے رکھ رہی ہوں، دل چاہے تو پی لینا۔ فستینہ اس کے سامنے کپ رکھنے کو جھکی تو اشمل شرم سے جھک گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے اپنی نسوانی حیا کہاں پر گروی رکھ دی تھی، وہ تعصب سے سوچ کر رہ گیا۔ باہر آ کر فستینہ کچھ دیر تو اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی رہی، پھر مسکرا دی۔ ابھی تو آغاز ہے اشمل ملک، کب تک خود کو بچاؤ گے؟ اشمل نماز پڑھ کر آیا تو لان میں مخصوص گوشے میں اپنے معمول کی ورزش میں مصروف ہو گیا۔ صبح آدھا گھنٹہ ورزش کرنا اس کی برسوں کی عادت تھی۔ فستینہ ملک کھڑکی سے اسے دیکھتی وہیں چلی آئی۔ اتنی صبح اٹھنے پر اس نے دل کو کیسے آمادہ کیا تھا یہ تو بس وہی جانتی تھی، مگر بات آن کی تھی اور وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اشمل ملک کو پٹانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اشمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 12 بجے اٹھنے والی آج اتنی صبح نظر آ رہی تھی، مقام حیرت تھا۔ صبح بخیر، وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فستینہ کو صبح کا احساس تو ہوا مگر دبا گئی۔ آپ روز صبح یہ روٹین کیسے جاری رکھ لیتے ہیں؟ مجھ سے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ بات برائے بات تھی، عادت ہو جائے تو پھر کچھ مشکل نہیں ہوتا، وہ بھی سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنا ورزش کا پروگرام ملتوی کیا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا فریش ہو لوں، وہ رسمی طور پر کہتا اندر بڑھ گیا اور وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ ناشتے کی میز پر آج خلاف معمول فستینہ بھی سب کے ساتھ تھی۔ ڈیڈ، یہ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ اشد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ ڈیڈ پلیز سمجھا دیجیے بھائی کو، اس نے ظہیر ملک سے لاڈ کیا۔ بھائی اشد، مت تنگ کرو میری بیٹی کو، انہوں نے اشد سے کہہ کر اسے ساتھ لگایا۔ اشمل خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ فستینہ گاہے بگاہے اس پر ایک مہربان نظر ڈالتی جو اسے سخت اچنبھے میں مبتلا کر رہی تھی۔ انکل، مسٹر زنگ آج ہم سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اشمل نے ناشتہ کرتے ہوئے ظہیر ملک کو مخاطب کیا۔ دیٹس گڈ، پھر کب رکھیں ان سے میٹنگ؟ انہوں نے اسی سے مشورہ کیا۔ میرا خیال ہے 10 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں، جاپان کی ایک اور کمپنی بھی رابطہ کر رہی ہے، اب دیکھیں کون ہمیں اچھی کوالٹی کی مشینری اچھے پرائز میں دیتے ہیں، وہ خالص کاروباری انداز میں بولا۔ یہ تو ہے، دونوں پارٹی سے الگ الگ میٹنگ کر لیتے ہیں، پھر جو آفر سوٹ ایبل ہوگی وہ قبول کر لیں گے۔ ظہیر ملک کو اس کی تجویز اچھی لگی، تائید کر بیٹھے۔ ڈیڈ، یہ پھر کس قسم کی مشینری منگوا رہے ہیں آپ؟ حاشر سرسری انداز میں بولا۔ بیٹا، ابھی جو نئی فیکٹری لگا رہے ہیں فیبرکس کی، اس کے لیے مشینوں وغیرہ کا سوچ رہے ہیں، ابھی تو فیکٹری بھی تعمیری مراحل میں ہے، اس لیے ہم اس دوران مشینری وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیسے ہی فیکٹری مکمل ہو اس میں کام شروع کیا جا سکے۔ انہوں نے تفصیل سے بیٹے کو بتایا۔
ओह अच्छा, इसने सर हिला दिया। फस्तीना सख्त बोर हो रही थी। नाइला बेगम नाश्ते के दौरान अखबार की तरफ मुतवज्जो रहीं। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों की तरफ निकल गए। फस्तीना वापस कमरे में आकर ढेर हो गई और इतनी सुबह उठने पर खुद को कोसने लगी। अशमल कंप्यूटर पर बिजी था। इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। इसने सख्त कोफ्त के आलम में मोबाइल को देखा जो इस वक्त इसकी पहुंच से बहुत दूर था। ला महला इसे काम छोड़ कर उठना पड़ा। मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर घर का नंबर था। इसने फ़ौरन ओके किया। हेलो हेलो, अश्मी कब से फ़ोन कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे? दूसरी तरफ फस्तीना थी। अशमल अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। मैं काम कर रहा हूँ। एनी प्रॉब्लम? इसने अपने लहजे को सख्त बनाने से रोका। एक्चुअली मेरी गाड़ी पर प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास टाइम हो तो मुझे आयजा के घर ड्रॉप कर दें। दूसरी तरफ जो फरमाइश हुई इसने अशमल का खून खौला दिया। मोहतरमा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इसने सख्त अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर लिया। या अल्लाह, किस मुसीबत से पाला पड़ गया है, वो सर हाथों पर गिराते बोला। दूसरी तरफ फस्तीना मुस्कुरा दी। अशमल मलिक, अब इस चैलेंज में मुझे मज़ा आ रहा है, वो दिल ही दिल में बोली। अशमल के दोस्त की शादी थी जिसकी वजह से वो रात बहुत देर से आया। कोट कंधे पर डाले बड़े ढीले ढाले अंदाज में अंदर आता वो ठिठक कर रुक गया। फस्तीना मलिक लाउंज में रखे सोफे पर दराज टीवी देख रही थी। इसे देखा तो मुस्कुराती हुई उठ बैठी। बड़ी देर से आ रहे हैं, कहीं गए थे क्या? मेरे दोस्त की शादी थी। खाना तो यकीनन खा लिया होगा आपने, चाय बना दूं? बड़े दोस्ताना अंदाज में ऑफर दी। नो थैंक्स, वो सपाट अंदाज में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद फस्तीना दूध का गिलास ट्रे में रख कर लाई और बिना दस्तक दिए अंदर आ गई। अशमल ने हैरत से इसे देखा। एक लम्हे को तो फस्तीना भी सटपटा गई। अशमल बिना शर्ट के खड़ा था, शायद वो शावर लेने जा रहा था। अशमल ने जल्दी से शर्ट उठा कर पहनी। आपको इस तरह आधी रात को मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। नागवारी अशमल के हर अंदाज में नुमाया थी। मैं ये दूध देने आई थी। इसने गिलास साइड टेबल पर रखा। थैंक्स, और प्लीज़ मेरे लिए जहमत मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, उखड़ अंदाज में कहता वो बाथरूम में बंद हो गया। फसीना बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती तंज से मुस्कुरा दी। नीलम की बात पक्की हो गई थी। तीनों दोस्तें आयजा, फाइजा और फसीना नीलम के घर जमा थी। गोया तो मिस्टर वकास उर्फ विकी के हक में फैसला हो गया। आयजा ने शौकी से कहा। नीलम ने तायद में सर हिलाया। गोया तुम शादी करके अमेरिका चली जाओगी? फाइजा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। इम्कान तो यही है क्योंकि विकी का बिजनेस वहीं सेट है और अभी इसका यहाँ सेटल होने का कोई इरादा नहीं। अच्छा है ना, यहाँ रखा भी क्या है? फस्तीना ने हकारत से कहा। खैर यूँ तो न कहो, अपना मुल्क अपना होता है। फ़ौरन जाकर आप कितनी दौलत कमा लें, अपना स्टैंडर्ड कितना हाई क्यों न कर लें, मगर रहेंगे थर्ड सिटीज़न। आयजा ने फ़ौरन इसे टोका। हाँ फिसी, आयजा ठीक कह रही है, जो अंग्रेज़ कौम अपने सिवा किसी को अहमियत नहीं देती। नीलम ने भी आयजा की बात की तायद की। उफ हो भाई, ये तुम लोग क्या बोरिंग बातें लेकर बैठ गए हो। फैज़ा बोर होकर इन्हें टोक गई, फिर फसी की तरफ मुँह करके कहा। फसी, तुम बताओ, तुमने अशमल मलिक के दिल तक रसाई हासिल की या अभी तक मामला वहीं का वहीं है? बहुत जल्द कामयाबी मेरे हिस्से में आएगी। आखिर कब तक अशमल मेरे हुस्न से नजरें चुराएगा? वो भी एक मर्द है, और मर्द कितना ही जाहिद और पारसा क्यों ना हो, हुस्न से नजरें नहीं चुरा सकता। जब हुस्न खुद मेहरबान हो तो मर्द को घुटने टेकने में वक्त नहीं लगता। बस कुछ अनापरस्त मर्द ज़रा वक्त ज़्यादा लेते हैं। अभी तो मैं सिर्फ दाना डाल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसे ट्रैक पर लाऊंगी। फसी बड़े अदाज से बालों को झटकते बोली, अंदाज में एक खास तफाकुर और अपने हुस्न का एहसास बोल रहा था। नीलम तासुब से इसे देखती रह गई। अरे भाई ख्याल रखना, कहीं इसे पटाते पटाते खुद ही ना पड़ जाओ। फाइजा तंजिया अंदाज में बोली। बहुत देखे हैं ऐसे। अभी फस्तीना मलिक का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं हुआ कि वो अशमल मलिक को दिल में बसाए। इसने हकारत से कहा। छोड़ो ये बातें, एक हफ्ते बाद मेरी मंगनी है, कुछ इस बारे में भी डिसाइड कर लो। नीलम ने बातों का रुख मोड़ा तो सब ही कपड़ों जूतों की फिक्र में लग गई। फस्तीना मलिक ने क्या क्या ना हरबे आजमाए, मगर वो अशमल के दिल तक रसाई ना पा सकी। फस्तीना को अब लग रहा था कि वो ये चैलेंज हार जाएगी। अशमल मलिक इसे नाकाबिल तस्खीर लगने लगा, ताहम अभी वो मुकम्मल तौर पर हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। रात को वो फिर अशमल मलिक के कमरे तक आ पहुंची। हल्की सी दस्तक देकर अंदर आई तो अशमल मलिक हस्बे मामूल अपने कंप्यूटर पर बिजी था। इसे देख कर नागवारी से कई शिकने इसके माथे पर फैल गईं, जिसे फस्तीना ने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हेलो शिमी, क्या हो रहा है? हेलो अशमी, क्या हो रहा है? नहायत दोस्ताना अंदाज में पूछते हुए वो इसके करीब चली आई। अशमल को इसके बेहुदा हुलिये से कोफ्त हुई। कुछ नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए नेट सर्च कर रहा हूँ, वो सपाट अंदाज में कहता अपने काम में मसरूफ़ हो गया।
हर वक्त काम और बस काम। क्या बोरियत है यार। कुछ वक्त अपने आसपास के लोगों को भी देना चाहिए जो आपकी तवज्जो के तालिब हैं। वो एक अदाए नाज से बोली। प्लीज़ फस्तीना, मुझे सुबह ये सारी इन्फॉर्मेशन अंकल को फराहम करनी है, इसलिए आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। इस पर कोई तासुर होता दिखाई नहीं दे रहा था और फस्तीना को अपनी नाकामी मुंह चढ़ाती नजर आई। अशमल, आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं आपकी कज़न हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? फस्तीना ने बड़ी आस से पूछा। नहीं, तो टोक जवाब आया। मगर क्यों अशमल? आखिर को कज़न्स में दोस्ती तो होती है ना। हार मानना तो फस्तीना ने सीखा ही नहीं था। होती होगी, मैं इसका कायल नहीं। वो और प्लीज़ मज़ीद बहस का मेरा मूड नहीं। आप बराह करम तशरीफ़ ले जाएं। वो अपने काम में मसरूफ़ होते हुए बड़े रूखे अंदाज में बोला। बेइज्जती के एहसास से फस्तीना की कनपटियाँ सुलग उठी। ओके, सी यू एंड गुड नाइट। वो बादल नखास्ता उठ गई और अशमल मलिक ने शुक्र का कलमा पढ़ा। या अल्लाह, ये कौन सी बला मेरी जान को चिमट गई है। ये तो लगता है मेरी इज्जत के पीछे हाथ धो कर पड़ गई है। आंटी को खबर हुई तो बेटी को इल्ज़ाम देंगी नहीं और मुझे बाहर निकालने में एक मिनट नहीं लगाएंगी। या अल्लाह, मेरी मदद कर और इस हसीन बला से मेरी जान छुड़वा। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगा। तबीयत इतनी मक्तर हो गई कि मज़ीद काम इससे हो ही नहीं रहा था, लिहाजा कंप्यूटर शट डाउन करके वॉशरूम में बंद हो गया। शायद शावर लेने से तबीयत संभल जाए। फस्तीना अपने कमरे में गुस्से से पेचो ताप खा रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फस्तीना को किसी ने नज़रअंदाज किया हो। इसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी। इसके बावजूद कई लड़के इस पर तवज्जो के तालिब रहते और जहाँ अशमल मलिक परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। अशमल मलिक, अब तक तो मैं तुमसे कज़न की हैसियत से मिलती रही हूँ। अब खुद को तुम्हारे सजन बनाकर पेश आऊँगी, फिर देखती हूँ तुम दामन बचा सकते हो या नहीं। अब के फुल एंड फाइनल गेम खेलूंगी। वो दिल ही दिल में मंसूबे बनाती नींद में डूब गई। अशमल मलिक, आप हैं ही इतने बेनियाज या बनते हैं? फसीना आज फिर इसके रूबरू बड़े धड़ल्ले से पूछ रही थी। क्या मतलब? वो बेतहाशा हैरान हुआ। मैं रोज़ाना आपके पास आती हूँ, आपसे बातें करने की कोशिश करती हूँ और आप हैं कि मुझे इग्नोर किए इस फजूल से मशीन पर मसरूफ़ रहते हैं। इसने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। सच अशमल, कभी कभी मैं इस बेजान सी मशीन से सख्त जेलिसी महसूस करती हूँ। ये भी मुझसे अच्छा है। आप कम अज़ कम इस को तवज्जो तो देते हैं, जबकि मैं जीती जागती इंसान आपकी एक नज़र की भी हकदार नहीं। बड़ी चांद फटक कर डायलॉग याद किए थे। देखिए फस्तीना, हर इंसान का एक मकसद होता है। कुछ लोग अपना मकसद भूल कर इधर उधर के कामों में वक्त ज़ाया कर देते हैं और पछताते हैं, और कुछ अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। मेरा शुमार इन दूसरे लोगों में होता है। मेरी ज़िंदगी में किसी फजूल काम की जगह नहीं। मेरे सामने एक वाज़ेह मकसद है और वो ये है कि मैं मेहनत करूं और अपना और अपने अंकल का नाम रोशन करूं, जिनके मुझ पर बेतहाशा एहसानात हैं, और मैं इनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, सूरत चाहे कोई भी हो। इसका इतना वाज़ेह इशारा इसको सुलगा गया। हाँ तो ठीक है, आप इनके एतबार और एतमाद पर पूरे उतरें। वो आप पर फ़ख्र करते हैं और मैं इस फ़ख्र को हमेशा कायम रखना चाहता हूँ। तभी चाहता हूँ कि आप यूँ आधी आधी रात को मेरे कमरे में ना आया करें। इसने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में मना किया। मगर मैं क्या करूँ? दिन को आप होते ही कहाँ हैं? मजबूरन मुझे इस वक्त आपके पास आना पड़ता है, और इस पर भी आपके मिजाज मिलते ही नहीं हैं। इसने यूँ लाड भरे अंदाज में कहा गोया अशमल इसके इंतज़ार में मरा जा रहा हो। लेकिन ज़रूरत भी क्या है आखिर किसी भी वक्त मेरे कमरे में आने की? वो झुंझला गया। इस सिलसिले में मैं खुद को मजबूर पाती हूँ। वो सर झुका कर कह गई। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। मेरा दिल आपको देखने की जिद करता है। बताइए मैं इसे कैसे बहलाऊं? वो सख्त बेबस नज़र आ रही थी और अशमल मलिक साकित ही तो रह गया। अपने दिल को समझाइए फस्तीना बीबी, ये जब काबू से बाहर होता है तो अच्छे अच्छों को जिल्लत से दो चार करता है। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा जाइए, अपने आप को ख्वार मत कीजिए। वो कठोरपन से बोला। फस्तीना दांत पीस कर रह गई। मगर क्यों अशमल, क्या कमी है मुझ में? आपने शायद मुझे गौर से नहीं देखा। वो अचानक इसका हाथ पकड़ते हुए बोली। अशमल ने करंट खाकर अपने हाथ को फौरन छुड़वाया। प्लीज़ फस्तीना, अपने मुकाम से इतना मत गिरें कि मुझे आपसे कराहियत आने लगे। अशमल खुद पर जब्त करते बोला, वरना दिल तो चाह रहा था कि खींच कर थप्पड़ दे मारे। हम आपस में कज़न हैं अशमल, एक साथ बड़े हुए हैं। चाहने लगी हूँ मैं आपको। प्लीज़ अशमल, मेरे दिल का तो ख्याल करें। फस्तीना गिड़गिड़ाई। सॉरी, मैं आपसे कह चुका हूँ, अपने दिल को समझा लीजिए। आप मेरा आइडियल नहीं हैं। वो संगदिली से बोला। क्या है आपका आइडियल? बताएं, मैं खुद को आपके आइडियल में ढाल लूँगी। वो तड़प कर बोली।
آپ نے کبھی خود کو دیکھا ہے فستینہ بی بی؟ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو دیکھ کر. اگر کبھی غور سے خود کو دیکھیں تو شرم سے ہی مر جائیں. میرا آئیڈیل ایک باحیا مشرقی لڑکی ہے جس نے خود ساری زندگی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. میں خود کو اپنی شریک سفر کی امانت سمجھتا ہوں اور اپنی بیوی میں بھی ایسی ہی صفات دیکھنے کا متمنی ہوں. ایسی لڑکی جو آدھی آدھی رات کو بنا کسی رشتے کے ایک نامحرم کے کمرے میں آتی ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہو. ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا اور فستینہ ساکت رہ گئی. اس کی باتیں سن کر اتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں فستینہ کے لیے. آپ پچھتائیں گے اشمل، وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی. اشمل طنزیہ مسکرا دیا. وہ اپنے کمرے میں آ کر زخمی ناگن بنی ہوئی تھی. اشمل کی گفتگو اور حقارت امیز انداز اسے دہکائے دے رہا تھا. بہت اونچی شے سمجھتے ہو نا تم خود کو. میں تمہیں اپنے مقام سے نہ گرایا تو فستینہ نام نہیں. بڑا ناز ہے تمہیں کہ تمہارے انکل تم پر مان اور بھروسہ رکھتے ہیں. تم انہی کی نگاہ میں ذلیل ہوگے. نہ تمہیں بے عزت کر کے میں نے اس گھر سے نکالا تو دیکھنا. اب اپنی عزت کی زندگی کے چند دن گنے چنے شمار کر لو. بس اس کے بعد تمہیں بہت بڑی ذلت سے دوچار ہونا ہے. فستینہ غصے سے پیچو تاب کھا کر رہ گئی. اگلے ہی دن فستینہ کو موقع مل گیا کہ وہ اشمل کے خلاف منصوبے کے عملی جامہ پہنچائے. فستینہ اشمل کے کمرے میں آئی تو اشمل کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا. وہ اس کی مخصوص ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. ٹیبل پر اشمل کی رسٹ واچ اور موبائل پڑا تھا. اچانک ایک شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آئی. اس نے اشمل کے موبائل سے اپنے موبائل پر رنگ کیا اور پھر اپنے موبائل سے کال ریسیو کر لی. تقریباً 3 منٹ بعد کال ڈراپ کر دی. پھر اشمل کا موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ہٹ آئی اور اس کے بیڈ پر آ بیٹھی. اشمل تولیے سے سر رگڑتا باہر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کر شدید ناگواری کی لکیریں اس کے ماتھے پر آئیں. اس نے جلدی سے تولیہ اپنے گرد لپیٹا. وہ اس وقت صرف شلوار پہنے تھا. فستینہ نائٹی میں تھی جس سے اس کے جسم کا ہر عضو نمایاں تھا. اشمل کا جی چاہا اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دے. آخر یہ لڑکی اس سے چاہتی کیا ہے؟ فستینہ، میرے صبر کا امتحان مت لو اور یہاں سے چلی جاؤ پلیز، وہ سخت لہجے میں بولا. اشمل پلیز، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، یوں مجھے دھتکارے مت، وہ بے بسی سے بولی. یہ پیار نہیں، تمہاری نفس کی سرکشی ہے جو تمہیں اکسا رہی ہے. تم تو شاید گناہ اور ثواب کے چکر سے آزاد ہو گئی ہو مگر میرا ضمیر ابھی زندہ ہے. میں اپنے انکل کے گھر میں ہی نقب نہیں لگا سکتا. چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں انکل کو سب کچھ بتا دوں. وہ منہ پھیر کر سخت لہجے میں بولا. نہیں، میں نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی. آپ میری بات نہیں مانیں گے جب تک میں یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گی. اس نے دانستہ اونچی آواز کر لی. آہستہ بولو فستینہ پلیز، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھوڑ کر پڑی ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے ہوئے بولی. آواز ہنوز تیز تھی. اشمل گھبرا گیا. تم یوں نہیں مانو گی. میرے کمرے سے باہر نکلو، پھر چاہے پورے شہر میں تماشا لگاتی پھرو میری بلا سے. اشمل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلنا چاہا. فستینہ اس کے بازوؤں میں مچل گئی. اسی وقت دروازہ کھلا اور ظہیر ملک اور نائلہ ظہیر اندر آ گئے. ظہیر ملک کی آنکھیں تو دکھ اور صدمے سے پھٹی رہ گئیں. جس طرح فستینہ اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ خود بغیر قمیض کے کھڑا تھا، ساری سچویشن ہی اس کے خلاف تھی. فستینہ نے ماں باپ کو دیکھا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی. نائلہ غضبناک ہو کر اس پر پل پڑی. نمک حرام، بے شرم، بے غیرت انسان، ہمارے احسانات کا یہ صلہ دیا ہے کہ ہمیں ہی رسوا کرنے میں ایک پل نہیں لگایا. اشمل تو دکھ کی زیادتی سے چپ سا ہو گیا. ظہیر ملک بھی گنگ سے کھڑے رہ گئے. ان کا اعتبار خون ہوا تھا اور یہ سب ان کی برداشت سے باہر تھا. یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی. شور کی آواز سن کر اشہد اور حاشر بھی دوڑے ہوئے آئے اور اب حیران اور پریشان کھڑے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. موم، اس نے مجھے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا اور جب میں آئی تو یہ... فستینہ نے بات ادھوری چھوڑ دی مگر اس کی ادھوری بات سمجھ کر سب مشتعل ہو گئے. یہ سب جھوٹ ہے انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اشمل کے منہ سے باب مشکل نکلا. یہ دیکھیے میرے موبائل میں اس کی ریسیو کال ہے. آپ ان کا موبائل چیک کریں، میرا نمبر ڈائلنگ میں ہوگا. اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کیا ہو تو... عاشر نے فوراً اس کا موبائل چیک کیا اور فستینہ کے بات کی تصدیق ہو گئی. مگر تم آئی کیوں اس ذلیل کمینے کے کمرے میں؟ نائلہ نے فستینہ کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا. میں روز آتی ہوں اس کے کمرے میں، ہم لوگ روزانہ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں. اس نے مجھ سے کہا میں انکل سے بات کروں گا تمہاری شادی کے بارے میں. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مجھے چیٹ کرے گا. میں اس کی باتوں میں آ گئی. موم، آئی ایم سوری. وہ رونے لگی اور اشمل تو اس کی
गलत बयानी पर हक तक रह गया। मैं जान से मार दूंगा इस जलील शख्स को, और साथ में तुम्हें भी। तुम ना आती इसके कमरे में तो इसकी ये जुर्रत ना होती। अशद खून रंग आंखों से इस पे पल पड़ने को था कि जहीर मलिक ने इसे पकड़ लिया। खुद को संभालो अशद, ये मामला हमारी इज्जत का है। इन दोनों को मार कर अगर हमारी इज्जत बच जाती तो ये नेक काम मैं खुद करता, मगर नहीं। इनकी मौत हमें मजीद जिल्लत के गढ़ों में धकेल देगी। अभी जो बात घर के अफराद के बीच है, कल वो जुबान ज़दे आम होगी और फिर हम माशरे में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बात तो ज़हीर मलिक की सच्ची थी। अशद और हाशिर भी कुछ ठंडे पड़ गए। अशमल शर्मिंदगी से सर नहीं उठा रहा था। नाइला बेगम दोनों को कोसने के बाद अब रो पड़ी थी। फिर आप ही बताएं डैड, इन दोनों के साथ क्या सलूक किया जाए। हाशिर भी खोलते हुए लहजे में बोला, तुम कल ही इन दोनों के निकाह का बंदोबस्त करो और इस तरीके से कि किसी को हालात ख़राब होने का शक ना हो। इसके बाद ये दोनों हमारे लिए मर जाएंगे। और तुम अशमल, अगर तुम में ज़रा से भी हया बाकी है तो मेरे इस फैसले की राज रख कर मुझे मज़ीद शर्मिंदगी से बचा लेना। ज़हीर मलिक जहर खुंद लहजे में कहते निकलते चले गए। इनके इस फैसले ने फस्तीना को भी होश की दुनिया में ला खड़ा कर दिया। ये डैड ने कैसा फैसला सुना दिया। मेरे अल्लाह, मैं इस किस्म की सिचुएशन का तो सोचा ही नहीं था। वो रोना धोना भूल गई। चलो बेशरम, जाओ अपने कमरे में। नाइला ने फस्तीना को बाहर धकेला और अशमल पर एक जहर भरी नज़र डाली, जो खुद इस काया पलट पर हैरान और शशदर था। सबसे बड़ा दुख तो अंकल की नज़रों में जलील होने का था, और सबसे बड़ा सदमा फस्तीना से शादी का था। वो इस लड़की को सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर लेगा, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। यूँ एक उदास सी शाम अशमल मलिक का निकाह फस्तीना मलिक से हो गया। ज़हीर मलिक ने अपने तमाम कारोबारी दोस्तों को मदऊ किया। अशमल मलिक बेजान बुत की तरह इनके इशारों पर चलता रहा। निकाह नामे पर साइन करके इसे यूं लगा इसने अपनी मौत को खुद दावत दे दी हो। दूसरी तरफ हालत तो फस्तीना की भी अबतर थी। हालात इस किस्म के संगीन मोड़ इख्तियार कर लेंगे, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया था इसने। वो तो खुद अपने ही जाल में फंस गई थी। ठीक कहा है किसी ने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद इसमें जा गिरता है। निकाह की रस्म के बाद खाना सर्व किया गया। खाना खाने के बाद ज़्यादातर अहबाब इजाज़त लेने लगे। सबका ख्याल था कि चूंकि अशमल इनके साथ रहता है तो रुखसती की तकरीब तो होगी ही नहीं। यूँ सब मेहमान एक एक करके रुखसत होने लगे। मेहमानों की मौजूदगी तक ज़हीर मलिक, नाइला ज़हीर और अशद और हाशिद खलकी का मुजाहिरा करते रहे और हर एक से हंस कर मिलते रहे। जब के सब मेहमान चले गए तो ज़हीर मलिक अशमल की तरफ मुड़े। आज से तुम दोनों का इस घर से हर रिश्ता ख़त्म। यहाँ भूल कर भी कदम मत रखना। अगर अपनी इज्जत का पास ना होता तो ना जाने क्या करता। जाओ और अब मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फस्तीना के हिस्से की रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। चाहो तो इससे कोई कारोबार कर लो। इसके अलावा नई गारमेंट फैक्ट्री जो मैंने फस्तीना के नाम से खरीदी थी, वो भी अब इसी का नाम है। चाहो तो इसका चार्ज संभाल लो। बाकी मुझसे और मेरे कारोबार से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। ज़हीर मलिक का लहजा आग उगल रहा था। मुझे आपका एतबार चाहिए था अंकल। जब आपने वही नहीं दिया तो मैं धन दौलत का क्या करूँगा। मैं फस्तीना की किसी चीज़ को हाथ लगाने से भूखा मरना बेहतर समझूंगा। हालात सारे मेरे खिलाफ सही, मगर मैं एक बेगुनाह इंसान हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है। मैं इसे इसकी तरफ से आजमाइश सबल समझ कर कबूल कर लूँगा। वक्त ही शायद कभी मेरी बेगुनाही साबित कर दे। मैं फस्तीना के साथ कोई रिश्ता बनाने से मरना बेहतर ख्याल करता हूँ। मेरी किस्मत कि मैं इसे बीवी बना कर ले जा रहा हूँ, मगर ये तब तक मेरी बीवी रहेगी जब तक मेरी बेगुनाही आप पर साबित नहीं हो जाती। जिस दिन आपको मेरी बेगुनाही का एतबार आ गया, मैं इसे आपके दर पर छोड़ जाऊँगा। वो मजबूत और संगीन लहजे में कहता हुआ आगे बढ़ गया। फसीना को भी माँ ने जाने का इशारा किया। अपनी नादानी के हाथों आज इसने अपने प्यारों का प्यार खो दिया। वक्त रुखसत किसी ने भी इसे गलत नहीं लगाया। वो सर झुकाए बाहर निकली। अशमल ने एक टैक्सी को इशारा किया। दोनों इसमें बैठकर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लेकिन नहीं, ये मंजिल सिर्फ फस्तीना के लिए नामालूम थी। अशमल ने टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस दिया और सीट से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन आधा घंटा बाद वो एक पोश एरिया में दाखिल हो गए। अशमल ने गाड़ी एक फ्लैट के सामने रखवाई। नीचे उतरकर टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और आगे चल पड़ा। फस्तीना की तरफ देखने की भी जहमत इसने नहीं की। वह सर झुकाए इसके पीछे पीछे चली आई। अंदर दाखिल होकर वो चंद सानियों को लाउंज नुमा कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर गजबनाक अंदाज में इसकी तरफ मुड़ा। जी चाहता है गला दबा कर ख़त्म कर दूँ तुम्हें, मगर नहीं, मैं तुम्हें अपनी इतनी आसान मौत मरने नहीं दूंगा।
تمہیں میں پل پل ماروں گا. تم نے میری زندگی جہنم بنائی ہے اور اب تا حیات تمہیں ہی اس جہنم میں جلنا ہوگا. میرا کیا ہے, میں مرد ہوں. باہر ہزار راستے نجات کی تلاش کر لوں گا مگر تم اس زندان میں تا حیات بند رہو گی. وہ پھنکارتے ہوئے. ایک بات اور یاد رکھنا, یہ فلیٹ ہرگز تمہارے باپ کی دی ہوئی خیرات نہیں. یہ میں نے بہت پہلے اپنا آبائی گھر بیچ کر خریدا تھا. معلوم نہیں تھا کہ میں اس میں تم جیسی لڑکی کو بساؤں گا, مگر نہیں, میں تمہیں بساؤں گا تو کبھی نہیں. تم ساری زندگی اپنی نادانیوں کا یہاں ماتم کرنا. اس کے زہر لہجے نے فسطینہ کو لرزا کر رکھ دیا. ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی, یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. اب نوابوں کی طرح کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں نوکروں کی فوج ہو جو تمہارے ایک اشارے پر حاضر ہوں. یہاں ہر کام تمہیں خود کرنا پڑے گا. کپڑے دھونے سے لے کر صفائی تک, اور ساتھ ہی ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا بھی خود پکانا ہوگا. یہ یاد رہے کہ میں معمولی سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کروں گا. دھمکی امیز انداز میں کہتا وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا. شاید یہ اس کا بیڈ روم تھا. فسطینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. وہ وہیں کھڑی رہ گئی. کچھ دیر بعد اشمل خوشبوؤں میں بسا اپنے کمرے سے نکلا. فسطینہ ابھی تک وہیں کارپیٹ پہ بیٹھی تھی. وہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر نکلتا چلا گیا. باہر سے لاک لگانے کی آواز آئی تو فسطینہ حیران رہ گئی. کیا واقعی مجھے زندگی کے باقی دن اسی انداز میں قید رہ کر گزارنے ہوں گے؟ ایسے حالات کی سنگینی کا اسے شدت سے احساس ہونے لگا. اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نادانی میں اپنے پیروں پر کلاڑی مار چکی ہے. اس نے اشمل کی ساری زندگی کو جو مذاق بنایا تھا سو بنایا, مگر خود کی زندگی بھی ایک بھیانک مذاق بن گئی. وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھی سوچے جا رہی تھی. اشمل تب کا گیا اب تک نہ لوٹا تھا. فسطینہ کو اس بند فلیٹ میں خوف سا محسوس ہونے لگا. کب ایسی کسی سچویشن سے پالا پڑا تھا, کب زمانے کے سرد و گرم سے آشنائی ہوئی تھی. ہمیشہ محبتوں کی چھاؤں میں اور آسائشوں کی گود میں پلی بڑھی تھی, اور اب اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اچانک ایک ایسے لہک دہک صحرا میں کھڑی ہو گئی تھی جہاں دور دور تک کسی نخلستان کا پتہ نہیں تھا. اسے شاید اپنی بقیہ ساری زندگی کسی عذاب کی صورت اس فلیٹ میں گزارنی تھی. رات 1 بجے کے قریب اشمل واپس آیا اور حسب معمول اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ وہیں بیٹھی رہ گئی. کچھ ہی لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے قریب آ کر چند لمحے اسے گھورتا رہا, پھر گراتے ہوئے بولا, صبح 5 بجے میں بیڈ ٹی لیتا ہوں اور ناشتہ پورے 7 بجے کرتا ہوں. 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو میں برداشت نہیں کرتا. ناشتے میں آملیٹ اور پراٹھا کھاتا ہوں, چائے زیادہ دودھ پتی والی. کسی چیز میں کمی بیشی برداشت کرنے کی عادت میری ختم ہو چکی ہے, یہ ضرور یاد رکھنا. آخر میں تنبیہی انداز اختیار کرتا ہوا مڑا, پھر کچھ کہنے کے لیے پلٹا. یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے. مزید ایک لفظ بولے بغیر چلا گیا اور فسطینہ کو پریشانی میں مبتلا کر گیا. اس نے آج تک انڈا ابالا نہ تھا, یہاں تک کہ آملیٹ اور چائے وہ تو کبھی نہ بنائے تھے, اور پراٹھا تو دور کی بات ہے. اس کے تو صحیح معنوں میں ہاتھوں کے طوطے اڑے تھے. اپنی بے بسی کا صحیح احساس اب ہوا تھا. اشمل کے ساتھ اس نے جو کیا تھا, اس کے بعد اس کی ہر حد کی توقع کی جا سکتی تھی. وہ مرے مرے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی. اندر آ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا. وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بان کی چارپائی, ایک تکیا اور ایک بوسیدہ سا کمبل تھا. رضائی کے نام پر کچھ نہیں تھا. فسطینہ کی نازک طبیعت پر ایک بھاری بوجھ آن گرا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور چارپائی پر ٹک گئی. کچھ کہنے کی پوزیشن میں تو یوں بھی نہیں تھی. سارا غرور, سارا تنتنا تو باپ کی دہلیز چھوڑ آئی تھی, اور اب یہاں مکمل اس شخص کے اختیار میں تھی جو اس سے بھی بدتر سلوک کرتا تو رواں تھا. وہ چارپائی پر لیٹ گئی. اس کی سختی پر اس کا نازک بدن احتجاج کر رہا تھا, مگر وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہی. سرہانے ایک چھوٹی ٹیبل پر ایک ٹائم پیس رکھا تھا. اس نے الارم سیٹ کیا اور آنکھیں موند لیں. اس کا سیل فون بھی اشمل نے لے کر آف کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا. پھر کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خبر نہ ہوئی. سچ ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے. الارم کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے ماحول سے مانوس ہونا چاہا. چارپائی کے بان کی سختی نے اس کے وجود میں دکھن ڈال دی. وہ کچھ لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھی رہی. پھر اشمل کی آواز کی باز گشت اس کے کان میں گونجی تو وہ چونک کر اٹھی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی. منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر وہ کچن میں چلی آئی. پھر اس نے اندازے سے دودھ پتی اور چینی مکس کی اور چولہے پر رکھ دی. 5 منٹ میں چائے تیار تھی. اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور ٹرے اٹھا کر اشمل کے کمرے کی طرف آئی. دروازہ ہولے سے نوک کیا. یس, اس کی بھاری آواز گونجی. وہ سر جھکائے اندر آئی اور ٹرے لا کر اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. نظریں جھکائے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لے ڈالا. بلا شبہ وہ ایک شاندار کمرہ تھا. اشمل نے چائے کا گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر رہ گیا. یہ چائے بنائی ہے؟ وہ گرایا. فسطینہ کا رنگ زرد ہو گیا.
میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، وہ منمنائی۔ اشمل اسے گھور کر رہ گیا۔ جو کام تم نے نہیں کیے ہیں وہ اب کرنا سیکھ لو۔ یہ زندگی تمہاری خود کی پسند کردہ ہے۔ میں چند دن تو برداشت کر لوں گا مگر زیادہ وقت نہیں دوں گا، وہ سخت انداز میں بولا اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ فسطینہ نے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور لا کر کچن میں رکھ دیا۔ اب کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ناشتہ کیسے تیار کرے۔ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندنا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اس نے پرات میں آٹا نکالا اور پھر آٹا گوندنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑا تھوڑا پانی آٹے میں ڈالتی جاتی، سارا آٹا اس کے ہاتھوں میں جا کر پھنس جاتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بمشکل تمام اس نے ہاتھوں کو آٹے سے صاف کیا، پھر آٹے کو یوں ہی پرات میں چھوڑ دیا۔ اب وہ آملیٹ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ پھر اندازے سے پیاز اور ٹماٹر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹے اور انڈا ملا کر امیزے کو پھینٹا۔ 6:30 بجے اس نے چولہا جلا کر پہلے چائے بنائی۔ 1 کپ دودھ اور آدھا کپ پانی ملا کر چولہے پر رکھا اور اس میں پتی اور چینی ڈال دی۔ جب چائے بن گئی تو فلاسک میں نکال کر رکھ دی۔ چائے کی حد تک تو کام آسان تھا مگر بڑا مسئلہ پراٹھوں کا تھا۔ اس نے توا رکھ کر آٹے کی طرف دیکھا جو پرات میں گٹلیوں کی صورت میں عجیب و غریب شکل سے پڑا تھا۔ اس نے آٹا لے کر گول گول گھمایا، پھر اسے بیلن سے بیلنے لگی۔ جب اس نے روٹی بنا کر توے پر ڈالی تو وہ سب کچھ ہو سکتی تھی مگر روٹی نہیں۔ اسی وقت اشمل کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا شاہکار بنایا ہے؟ وہ تقریباً دھاڑا۔ فسطینہ کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ پراٹھا ہے، وہ ہکلائی۔ اچھا، پراٹھا اس قسم کا ہوتا ہے؟ وہ مسکرانہ بولا۔ اینی وے، میں اس قسم کا ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ ناشتہ تم خود کرو، میں باہر سے کر لوں گا۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلا گیا۔ فسطینہ بے بسی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے روٹی کچی ہی توے سے اتار لی اور فلاسک سے کپ میں چائے نکال کر پینے لگی۔ آہستہ آہستہ فسطینہ ہر کام سیکھنے لگی تھی۔ اشمل اس کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کم از کم چائے تو اس نے بہت اچھی بنانی سیکھ لی مگر اشمل اس میں بھی 100 باتیں سنا جاتا۔ فسطینہ چپ چاپ سننے پر مجبور تھی۔ یہاں وہ اس کے مکمل رحم و کرم پر تھی مگر اس کی خطا اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے کبھی معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کی کسی ضرورت کا اشمل کو خیال تک نہ آیا کہ وہ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے۔ اس سے اشمل کو کوئی غرض نہ تھا۔ وہ تو دن رات بے عزتی کے احساس سے سلگتا رہتا۔ فسطینہ کی زندگی میں کوئی آسانی آئے یہ تو وہ خواب میں بھی نہیں چاہتا تھا، سو اسے ستانے کو نئے طریقے سوچتا رہتا۔ اشمل تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ فسطینہ نے جھجک کر اسے آواز دی۔ اشمل وہ رک گیا اور سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھو، میرا نام مت لیا کرو، مجھے اپنا نام گالی کی طرح لگتا ہے۔ اب بولو کیوں روکا ہے؟ وہ لفظ میں زہر ڈبو کر بول رہا تھا۔ آپ مارکیٹ سے میرے لیے کھانا پکانے کی کتاب لے آئیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ اشمل کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کچن کی طرف آئی۔ پہلے 2-4 برتن جو گندے تھے وہ دھوئے، پھر شیلف صاف کیا اور کچن کی طرف آ گئی۔ کچن کی صفائی فارغ ہو کر وہ اشمل کے بیڈ روم میں گئی۔ خوبصورت اور نفاست سے سجا بیڈ روم تو دیکھنے میں اچھا لگتا۔ خوبصورت کلر اسکیم اور عمدہ اور نفیس فرنیچر مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے بیڈ پر رکھے نرم کمبل کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اشمل کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کمبل تہہ کر کے بیڈ کی پائنتی کی طرف رکھا، بیڈ شیٹ کی شکنیں درست کی، فرنیچر کی ڈسٹنگ کر کے باہر آ گئی۔ چھوٹا فلیٹ تھا جو آدھے گھنٹے میں صاف ہو جاتا۔ فسطینہ سارا دن جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی، نہ کرنے کو کوئی کام ہوتا نہ کوئی مصروفیت۔ دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ شام کو اشمل آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے فسطینہ کی طرف اچھال دیا۔ فسطینہ نے کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل کتابوں کا ایک مکمل سیٹ تھا۔ اس نے بکس اپنے کمرے میں جا کر رکھیں اور اشمل کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر وہ اشمل کے کمرے میں رکھ آئی۔ وہ شاید واش روم میں تھا۔ رات 8 بجے کے قریب وہ کی رنگ جھلاتا باہر کی طرف بڑھا۔ فسطینہ اس بے نیاز شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کے گھر میں رہتا تھا تو اس کے لیے درخور نہ تھا اور آج وہ ایک جابر شخص کا روپ دھار چکا تھا تو فسطینہ کے دل نے اس کی طلب شروع کر دی۔ وہ اپنے دل کے اس انوکھے مطالبے پر حیران رہ گئی۔ وہ شخص اپنی تمام تر سخت مزاجی کے باوجود اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا اور فسطینہ ملک بے بسی سے دل کی اس بے ایمانی کا تماشا دیکھتی رہی۔ فسطینہ رات کو سونے سے قبل چاروں کتابیں کھولی اور ان کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس کا دل یہ عہد کر چکا تھا کہ اسے اشمل ملک کے لیے خود کو سرتاپا بدلنا ہے، اپنی غلطی کی تلافی کرنی ہے۔
اشمل کو زندگی کا ہر سکھ دینے کا تہیہ کر رہا تھا اس کا دل۔ سب سے پہلے تو اسے کھانا پکانے میں مہارت حاصل کرنی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ہر کام مکمل توجہ اور محنت سے کرے گی۔ شاید اشمل ملک کو اس پر رحم آ جائے اور اس کی زندگی آسان بن جائے۔ وہ دل میں ارادے باندھتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر اشمل کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح وہ مقررہ وقت پر جاگ اٹھی۔ پہلے اس نے بیڈ ٹی بنا کر اشمل کے کمرے میں رکھی، پھر کچن میں آ کر آٹا گوندنے لگی۔ پہلے یہ سب کام اسے سزا کی طرح لگتے جب بھی کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا، مگر اب جب سے اس کے دل میں اشمل کے لیے نیا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کے کام کرنے کا ڈھنگ بدل گیا۔ اب اس کا کام جذبہ دل کی صلاحیتوں سے مزین ہوتا۔ وہ ناشتہ بنانا کافی حد تک سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے بنائے ہوئے ناشتے سے اشمل ملک اٹھ کر باہر تو نہیں جاتا، مگر منہ کے ہزار ہا زاویے بنا کر یوں ناشتہ کرتا گویا اس پر احسان کر رہا ہو۔ فسطینہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس کا بنایا ہوا ناشتہ کر تو لیتا تھا، چاہے منہ بنا کر صحیح۔ اشمل ملک اس کی ذات سے مکمل لا تعلق تھا۔ وہ اسے ایک نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دیتا۔ اس نے آج تک فسطینہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آیا اس کے پاس پہننے کو کپڑے جوتے ہیں یا نہیں۔ فسطینہ شادی کے 6 ماہ بعد تک وہی چند جوڑے استعمال کر رہی تھی جو وہ اپنے گھر سے ہینڈ بیگ میں لے کر آئی تھی۔ اب تو ان کپڑوں کا رنگ بھی مدھم ہوتا جا رہا تھا، مگر نہ فسطینہ نے اشمل سے کچھ کہا اور نہ اشمل نے توجہ دی۔ یہ شاید فسطینہ کے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ محبت کا کمال تھا کہ فسطینہ کئی کھانوں کو بہت اچھا پکانا سیکھ گئی۔ اب اشمل اس کے بنائے کھانوں میں شاذ و نادر ہی نقص نکالتا۔ فسطینہ خوش تھی۔ اسے لگتا تھا اب وہ اشمل کو جیت لے گی، کب تک اس سے یوں بے نیاز رہے گی۔ آخر ایک دن اس کی طرف پلٹ آئے گا اور اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ فسطینہ گہری نیند میں عجیب سے احساس سے ایسے بیدار ہوئی، دور کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی قریبی مسجد سے بھی اذان کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ فسطینہ خاموشی سے اذان سننے لگی۔ اذان کے الفاظ اس کے اندر عجیب ہلچل مچا رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور سے اذان نہیں سنی تھی۔ مؤذن کی آواز اس کی سماعتوں کو جھوڑنے لگی۔ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اسے اندر سے بیدار کرنے لگی۔ وہ کئی ثانیے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے ٹائم دیکھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک آواز گویا اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار مؤذن کی آواز آ رہی تھی، نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ آواز اس کے سونے کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنے معبود کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، پھر اس نے وضو کیا۔ ہر چند کہ اسے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھول چکا تھا۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب تک بوا ماں کے ساتھ رہ کر وہ چند ایک نمازیں پڑھ لیتی، مگر ان کے انتقال کے بعد اس نے کبھی نماز نہ پڑھی تھی۔ گھر میں صرف اشمل ہی نماز اور روزے کا پابند تھا، ورنہ باقی سارے تو بس نام کے مسلمان تھے۔ ایسے میں اس کے نماز روزے کا خیال کس کو آنا تھا؟ وہ وضو کر کے جائے نماز کی تلاش میں نکلی۔ پھر اسے اشمل کی اسٹڈی سے جائے نماز مل گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کی۔ ہر چند کہ اس نے بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر یہ تو شکر تھا کہ وہ نماز مکمل طور پر بھولی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو ایک سکون سا ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے قطار در قطار نکل رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے سخت کراہیت آ رہی تھی۔ کتنے سال اس نے غفلت میں گزارے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کام میں اسے عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے آفس جانے کے بعد اس نے جلدی جلدی کام ختم کیا اور پھر وہ اشمل کے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں بہت سی کتب پڑھی تھیں، تاریخی، ادبی، انگریزی، ادب، سائنس، کمپیوٹر سے متعلق بکس تھیں۔ ایک طرف ریک کی طرف وہ بڑھی تو وہاں ساری اسلامی کتب تھیں۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب نکالی اور جوں جوں پڑھتی گئی اس پر فہم اور ادراک کے نئے در واہ ہوتے گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ کتنے اندھیروں میں آج تلک اس نے زندگی بسر کی تھی۔ آج تک اسے کسی نے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی تھی۔ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق تھا وہاں بس اسٹیٹس ہی سب کچھ تھا، دولت ہی انسانوں کی پرکھ کا پیمانہ تھی، وہاں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا، پردے کا کیا اہتمام ہے اس سے بالکل وہ دور تھی۔ آج تک وہ لوگ فیشن کے نام پر جو لباس پہنتے آئے تھے وہ بے حیائی کے زمرے میں آتے۔ فسطینہ ایک شوق کی کیفیت میں بیٹھی رہی، دل اور دماغ کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر کتاب اپنی جگہ پر رکھی۔ اس نے پورے وجود پر ایک بے چینی طاری
محسوس کی۔ پھر عصر کی نماز ہوئی تو وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی وجود سے بے چینی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو فسطینہ نے نماز میں تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ سچ ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً فسطینہ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا تھا۔ اب دن اتنے بے کیف نہیں گزرتے تھے کیونکہ اب دنوں کا صحیح مصرف مل گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر فسطینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی یا کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتی۔ اشمل کو ہنوز اس کی ذات سے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اشمل نے کبھی فسطینہ کے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا کہ وہ اس ناکافی سامان کے ساتھ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ گرمیاں تو جیسے تیسے گزر گئیں مگر سردیاں بہت مشکل تھیں۔ وہ سیدھا کمبل شدید ترین سردی سے اس کے جسم کو بچانے میں بری طرح ناکام تھا۔ اس پر متضاد چارپائی میں کسی قسم کی رضائی بھی نہ تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگے۔ کئی بار جی چاہا کہ اشمل سے کہہ کر کم از کم ایک رضائی کا انتظام کروا لے مگر خودداری نے گوارا نہ کیا۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح وہ اس غلطی کا کسی حد تک کفارہ ادا کر سکے جس نے اشمل کو ذہنی اذیت دی۔ فسطینہ کو خود پر حیرت ہوتی کہ کیا میں وہی فسطینہ ہوں جو موسم کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب کوئی بھی موسم ہو میں پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے موازنہ کرنے لگی تو باوجود اس کے کہ اس کی زندگی بے حساب آسائشات میں گزری تھی مگر اسے پھر بھی یہ زندگی پیاری تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ دیا۔ اگر وہ اسی سیٹ اپ میں جی رہی ہوتی تو شاید غفلت میں تمام عمر گزر جاتی۔ اب کم از کم اسے یہ احساس تو ہوا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونے لگی تھی۔ تب ہی تو وہ موسم کی ان سختیوں کو صبر سے جھیل رہی تھی کہ اسے یقین تھا کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور بدلیں گے۔ اشمل ملک نے داؤد انڈسٹریز میں اپنے شیئرز لگائے تھے۔ اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا۔ داؤد مصطفیٰ کی طرح دار حسین بیٹی ثنا داؤد اسے اسسٹ کرتی۔ ثنا داؤد کو یہ گریسفل اور باوقار نوجوان بے حد بھایا۔ وہ حد سے زیادہ ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ اشمل پر اپنی پسندیدگی جتا چکی تھی مگر دوسری طرف اشمل ملک تھا جسے فسطینہ کی خوبصورتی نہیں پگھلا سکی تھی۔ اس پر ثنا داؤد کا کیا جادو چلتا۔ اس دن وہ اور ثنا داؤد ایک ڈیلیگیشن سے مل کر آ رہے تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی۔ یہ دونوں کی مشترکہ طور پر پہلی کامیابی تھی اس لیے دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ اشمل میں بہت خوش ہوں۔ ریئلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ثنا جوش سے بولی۔ اشمل مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، اس نے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ثنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اشمل کبیر گروپ کی فائل آپ نے مجھے نہیں دی، میں آج اسٹڈی کر لیتی تو کل کی میٹنگ میں سہولت رہتی۔ ثنا کو یاد آیا تو کہہ بیٹھی، او شٹ، وہ فائل تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اشمل نے ماتھے پر ہاتھ مارتے کہا، اوہ، ثنا نے ہونٹ سکیڑے، بٹ ڈونٹ وری، یوں بھی میرا گھر اسی روٹ پہ ہے، آپ 10 منٹ کے لیے وہاں چلیے، میں آپ کو فائل دے دوں گا۔ اشمل کا انداز سرسری تھا۔ ثنا نے سر ہلایا۔ گڈ، اس طرح کم از کم میں آپ کا گھر بھی دیکھ لوں گی، آپ نے تو انوائٹ کرنا نہیں ہے۔ ثنا نے لطیف سا طنز کیا تو اشمل مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں کھڑی کر دی۔ چلیے جناب، اتریے، ہمارے غریب کھانے کو رونق بخشیے۔ اشمل مسکراتے ہوئے اترا۔ ثنا بھی گاڑی سے نیچے اتری، پھر اس کی میت میں چلتی آئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آئے۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا فسطینہ کچن میں تھی۔ ثنا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اشمل کچن میں چلا آیا۔ فسطینہ نے اسے آتے دیکھا تو دھیرے سے سلام کیا۔ اشمل نے محض سر ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں میری گیسٹ آئی ہیں، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے، ثنا نے توصیفی انداز میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے کہا۔ اشمل مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں۔ پھر وہ پروجیکٹ کی فائل لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں میں فائل لے کر باہر آیا۔ اسی اثنا میں فسطینہ چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ میں نمکو شامی کباب اور پکوڑے بھی تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ثنا کو دھیرے سے سلام کیا۔ ثنا نے سلام کا جواب تو دے دیا مگر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شکل سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی مگر جس کا لباس اور انداز اسے مالک بھی ظاہر نہیں کرتے۔ کون ہے یہ؟ آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ اشمل نے ایک طنزیہ نگاہ فسطینہ پر ڈالی جو ان دونوں سے لا تعلق چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ ہے میری، وہ لاپرواہ انداز میں بولتا فسطینہ کے دل میں تیر پیوست کر گیا۔ ملازمہ؟ حیرانی بجا تھی۔ ہاں بھائی، ملازمہ ہے میری، اتنی خوبصورت ملازمہ۔ تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے مگر فسطینہ تو سب سمجھتی تھی۔ تنخواہ بھی تو اسی حیثیت کے حساب سے دیتا ہوں
مطلب رات کے چند حسین پل، وہ اتنے حقیر انداز میں بولا کہ فسطینہ سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ حیرت زدہ تو ثنا بھی تھی۔ اوہ، پھر تو یہ ملازمہ ہم سے اچھی ٹھہری، کم از کم اسے تمہاری غربت کے چند پل تو میسر ہوتے ہیں نا؟ ثنا نے عجیب حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ فسطینہ سے مزید وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو یار، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ، تم چائے پیو۔ اشمل نے موضوع بدل دیا۔ یوں بھی ایسی باتوں سے اس کا مقصد فسطینہ کو اذیت دینا تھا، اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ثنا نے جانے کا قصد کیا تو اشمل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنا اپنی گاڑی لے کر نہیں آئی تھی تو اشمل کو ہی اسے گھر ڈراپ کرنے جانا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اشمل اپنے بیڈ روم میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فسطینہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ اشمل سوچتا ہوا باہر نکلا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ باہر ظہیر ملک سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا رہا، پھر دروازہ کھولا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ ظہیر ملک بھی شرمندہ شرمندہ اندر چلے آئے۔ بیٹھیے پلیز، اشمل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ انداز میں عجیب بیگانگی تھی۔ ظہیر ملک تڑپ اٹھے۔ اشمل، اپنے انکل کو معاف نہیں کرو گے؟ ظہیر ملک نے ہاتھ جوڑتے کہا۔ اشمل ملک تڑپ کر آگے بڑھا۔ ظہیر ملک نے باہیں وا کر دی اور وہ جو نہ جانے کب سے اس شفیق پناہ کے لیے ترس رہا تھا، ان کے گلے جا لگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے رکھ کر خوب روئے۔ اشمل نے کچھ دیر بعد انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اشمل، میرے بچے، اپنے انکل کو معاف کر دو۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا میں۔ ظہیر ملک پھر سے رو پڑے۔ نہیں انکل، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو آپ نے کیا۔ بس صرف اتنا بتا دیں کہ میری بے گناہی کا یقین ہو گیا آپ کو۔ اشمل ان کی اچانک آمد کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ فصیح کی دوست آئی تھی نیلم، فصیح کو شادی کا انویٹیشن دینے۔ تب اس نے سارا واقعہ تمہاری آنٹی کو سنایا کہ کس طرح اس کی دوست فائزہ نے اسے چیلنج کیا تھا، اور وہ بیوقوف فسطینہ اس کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی نادانی کر بیٹھی۔ بس بیٹا، تب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے تمہارے فلیٹ کا پتہ کر پایا ہوں۔ ظہیر ملک نے ساری گتھی سلجھا کر کہا۔ فسطینہ جو باتوں کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی، کھلے دروازے پر نظر پڑتے ظہیر ملک کو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گئی، پھر دوڑ کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیڈ، بڑی تڑپ تھی اس کے لہجے میں، مگر ظہیر ملک نے اسے جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ اشمل وہاں سے کھسک گیا۔ ڈیڈ پلیز، یوں منہ نہ موڑیں، مر جائے گی آپ کی فصیح۔ کیسی بے قراری تھی۔ ظہیر ملک نے پتھر دل کر لیا۔ مر تو چکی ہو تم ہمارے لیے، جو بیٹیاں ماں باپ کا سر جھکا دیں ان کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ڈیڈ پلیز معاف کر دیں۔ جو بیٹیاں ماں باپ کا سر جھکا دیں ان کا مر جانا ہی اچھا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ڈیڈ پلیز معاف کر دیں، ایک بار، صرف ایک بار میری خطاب بخش دیں پلیز ڈیڈ۔ فصیح نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ظہیر ملک بھی زیادہ دیر تک خود کو پتھر نہ بنا سکے۔ انہوں نے جھک کر فسطینہ کو اٹھایا اور فسطینہ ان کے سینے سے جا لگی۔ ظہیر ملک خود کو زیادہ دیر پتھر نہ بنا سکے۔ انہوں نے جھک کر فسطینہ کو اٹھایا اور فسطینہ ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنے عرصے بعد یہ ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ ظہیر ملک نے بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے الگ کیا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ اتنی دیر میں اشمل ان کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ ظہیر ملک نے کپ تھام لیا۔ فسطینہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس شخص سے نظریں چار کرنے کے قابل تو وہ رہی نہیں تھی۔ اشمل بیٹا چلو، میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں، ظہیر ملک نے یاس بھرے انداز میں کہا تو اشمل چند ثانیے ان کو دیکھتا رہا۔ انکل پلیز، میں اس لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کریں، میں یہاں خوش ہوں، آپ سے ملنے آتا رہوں گا، البتہ اگر آپ چاہیں تو فسطینہ کو لے جا سکتے ہیں۔ اشمل کے انداز میں اس کی ذات کے لیے لاپرواہی ہنوز تھی۔ فسطینہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا واقعی وہ اپنی بات پر عمل کرے گا؟ اب کہ جب وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تھا تو فسطینہ کو چھوڑ دے گا؟ دوسری طرف فسطینہ کو اس ستم گر سے اس پل کی جدائی گوارا نہ تھی، اسے تو وہ اس کے ستم بھی کرم کی طرح عزیز تھے۔ گویا تم نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ ظہیر ملک مایوس ہو گئے۔ نہیں انکل، باخدا میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں، مگر یہ میری خوشی ہے، پلیز انکل، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مگر ملنے تو آتے رہو گے نا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی ضرور انکل، آؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت، دونوں چلے آنا، تمہاری آنٹی بہت خوش ہوں گی۔ انہوں نے فصیح کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنے آنسو بمشکل روکے۔ اشمل ملک دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا۔ واپس آیا تو فسطینہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ دل میں ڈھیروں طمانینت پھیل گئی۔ ایک بار پھر اس کی ذات معتبر ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ملک ہاؤس سے سب ملنے آئے۔
زندگی میں پہلی بار بیگم ظہیر نے اشمل کو گلے لگا کر پیار کیا۔ پہلی بار انہوں نے اشمل کے لیے دل میں ممتا محسوس کی۔ اشمل نے بھی کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا۔ ویسے بھی وہ سمجھتا تھا کہ اصل قصوروار صرف اور صرف گھر والوں نے تو جو دیکھا تھا اسی پر یقین کرنا تھا۔ فسطینہ بھی خوش تھی کہ اس نے اپنے بھائیوں اور موم سے معافی مانگ لی تھی اور سب نے اسے معاف کر دیا۔ فسطینہ جانتی تھی کہ آج بھی ایک ایسا شخص ہے جس نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اور وہ شخص ایسا تھا جس کی معافی ہی سب کچھ تھی۔ مگر وہ معاف کرتا تب نہ۔ بیگم ظہیر دونوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لاتی۔ اشمل نے سب کو کھانے پر روک لیا۔ اس نے سب کی خوب آؤ بھگت کی۔ فسطینہ نے گھر میں کئی ڈشز بنائیں اور اشمل بازار سے بھی کئی چیزیں لایا۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ فسطینہ کے بنائے ہوئے کھانوں کی سب نے تعریف کی۔ بھائی نے تو خوب مذاق بنایا کہ وہ کھانا پکانا سیکھ گئی۔ کھانے کے بعد سب نے جانے کی اجازت لی۔ جاتے سمے بیگم ظہیر نے اشمل سے گھر آنے کا کہا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ فسطینہ نے زندگی میں پہلی بار روزے رکھنے شروع کیے۔ اگرچہ سارا دن وہ بھوک پیاس سے نڈھال ہو جاتی، مگر پھر بھی اسے ایک عجیب سی راحت ملتی۔ روزوں کی برکت تھی کہ آج کل اشمل بھی طنز اور تانے نہیں دیتا تھا، بلکہ آج کل کچھ چپ سا رہنے لگا تھا۔ فسطینہ کا زیادہ وقت اب عبادت اور تلاوت میں گزر جاتا۔ زندگی کو جیسے ایک مقصد مل گیا تھا۔ ہر نماز میں وہ یہ دعا ضرور مانگتی کہ اے اللہ، اشمل کے دل میں میرے لیے رحم پیدا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ میری خطا معاف کر دے۔ اے اللہ، اشمل کا دل میری طرف پھیر دے، جس طرح تو نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جس طرح مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن کیا، جیسے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جیسے میری زندگی کو صحیح مقصد عطا کیا، جیسے میرے دل میں اشمل کی محبت پیدا کی، تو اے خالق دو جہاں، اس طرح اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے، اس شخص کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کر دے، اس کی نفرت مار ڈالے گی مجھے۔ میرے مالک، میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھ پہ اپنے کرم کی بارش کر۔ یہ اس کی مخصوص دعا تھی جو وہ ہر نماز کے بعد اپنے رب سے مانگتی۔ تو وہ سوہنا رب تو اتنا رحیم قریب ہے کہ وہ تو اپنے نافرمان بندوں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن کہ ایک بندہ اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر اس سے رجوع کرتا اور وہ اپنے در سے اسے مایوس کر دیتا۔ اشمل لاؤنج پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ فسطینہ سامنے کچن میں سحری کی تیاری کر رہی تھی۔ اشمل بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا۔ اشمل کو یہ فسطینہ اس وقت بے باک فسطینہ سے مختلف لگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور پھیلا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی نماز پڑھ کر آئی تھی۔ چہرہ دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس چہرے پر اشمل کو یہ دلکشی آج سے پہلے نظر نہیں آئی۔ اس گھریلو حلیے میں وہ اس ماڈرن فسطینہ سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو سادہ سی چوٹی کی شکل دے رکھی تھی، جس سے شریر لٹیں بار بار نکل کر شرارت پر آمادہ تھی، جسے فسطینہ لاپرواہی سے کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ اشمل سحری میں قیمہ اور چپاتی کھاتا تھا۔ اس وقت بھی فسطینہ شاید قیمہ بھون رہی تھی۔ اشمل اخبار کی اوٹ سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ اچانک وہ بلا ارادہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کے دروازے پر آ رکا۔ فسطینہ جو اپنے کام میں منہمک تھی، آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک اٹھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نارمل انداز میں پوچھا۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اب اپنے ہونے کا کچھ جواز تو دینا تھا۔ فسطینہ نے جلدی سے دوسرے برنر پر چائے رکھی۔ چائے بنا کر اس نے کپ میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے آئی۔ اشمل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ فسطینہ نے ہولے سے کھنکار کر متوجہ کیا۔ چائے لے لیں؟ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو اس نے جلدی سے کہا۔ اشمل سیدھا ہو گیا اور کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ کپ لیتے سمے اس کی انگلیاں فسطینہ کے ہاتھوں سے ٹکرائی اور کپ اس کے ہاتھ سے گرتا گرتا بچا۔ اشمل اس کی بکھلاہٹ دبا گیا۔ اسے چائے دے کر وہ واپس کچن میں گئی۔ قیمہ تیار ہو گیا تھا۔ اس نے برنر آف کیا اور قیمہ نیچے اتارا، پھر پرات میں آٹا نکال کر گوندنے لگی۔ سحری کو تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ آٹا گوندھ کر روٹیاں بناتی، سو وہ آٹا رات کو گوندھ کر فریج میں رکھ لیتی۔ کام ختم کر کے اس نے چیزیں اپنی جگہوں پر رکھی، کپڑے سے کاؤنٹر صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ اشمل ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ فسطینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ بہت جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم نائلہ ظہیر اس دن اچانک عصر کے بعد آ گئیں۔ فسطینہ تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی آمد پر آیت مکمل کر کے قرآن پاک کی جگہ میں رکھا اور احترام سے اٹھ کر ان سے ملنے لگی۔ السلام علیکم موم، بڑے دنوں بعد آئیں۔ وہ ماں کے گلے لگ کر شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ بس فصیح جان، کیا بتاؤں، مصروفیت ہی اتنی رہی، تم آ جاتی، تم تو ایک بار بھی نہیں آئیں۔ انہوں نے بھی جواباً گلہ کیا۔ رمضان میں کہیں جانے کو دل نہیں کرتا موم، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ فصیح، تم اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تم کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کے کمزور سراپے کو تشویش سے دیکھا۔ ارے نہیں موم، ہٹی کٹی ہوں، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کر ٹال گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اشمل واپس آیا تو ڈرائنگ روم سے ان کی باتوں کی آواز سن کر باہر رک گیا
फंसी बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। कपड़े देखो, पता नहीं कब के हैं, रंग भी उड़ चुके हैं, और रंगत देखो कैसी सर्द हो रही है। अपनी स्किन का भी तो तुम ख्याल नहीं रखती। देखो तो कितनी रफ हो गई है। ये देखो, तुम्हारे लिए चंद सूट लेकर आई हूँ। कल परसों आऊँगी तो तुम्हारे लिए पार्लर से टाइम लेकर आऊँगी। ज़रा भी अपनी केयर नहीं कर रही हो। नाइला बेगम ने इसे डांटा। अशमल जो इन्हें सलाम करने अंदर आ रहा था, लब भींच कर बाहर ही रुक गया। नहीं मॉम, प्लीज़ ऐसी सहमत मत करें। मैं किसी पार्लर वगैरह नहीं जाऊँगी। ठीक हूँ मैं। फिर रमज़ान के बाबरकत महीने में तो ऐसी फजूल जगहों पर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ मॉम, आप माइंड मत करें। आपकी बेटी वाकई बदल गई है। इसे इन तमाम फजूल कामों से नफरत हो गई है। आपकी बेटी ने ज़िंदगी का असूल और असल राज पा लिया है, और वो इस ज़िंदगी से बहुत खुश है। और मॉम, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर आई हैं। फसीना ने इन किलाई सूट निकाल कर दुख से कहा, जो हाफ स्लीव्स वाले थे, गहरे गले और ना काफ़ी कमीज़। इसे शर्म ही तो आ गई। मॉम, मानती हूँ इस किस्म के लिबास मैं पहनती रही हूँ, मगर तब जब बेखबर थी। अब इनको पहनना तो दूर की बात, मैं इन्हें देखना भी गुनाह समझती हूँ। मैं राह से भटकी हुई थी तो कसूर मेरा भी शायद इतना नहीं था। मुझे गलत सही की पहचान किसी ने करवाई ही नहीं। ये सूट जिस ज़्यादा जिस्म नज़र आता है, नहीं, ये मैं नहीं पहन सकती। आपको पता है मॉम, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसका मतन ये था कि जो औरतें लिबास पहन कर बेनवाज नजर आए वो लानती हैं, जहन्नुमी हैं। और आप जानती हैं मॉम, वो औरतें कौन सी हैं? वो हम जैसी नाम नेहात मुसलमान औरतें हैं, जो फैशन के नाम पर आधा अधूरा लिबास पहनकर खुद को मॉडर्न समझती हैं, जो पर्दे के मफहूम से ना आशना हैं, जो अपने मजहब से अनजान हैं। मॉम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बर वक्त हिदायत दी। मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मर कर भी वो पुरानी फस्तीना नहीं बनना चाहती। अपनी ज़िंदगी के वो 20 साल तो मुझे ज़िंदगी के बदतरीन साल लगते हैं। मैं कभी भी इन दिनों में वापस नहीं जाना चाहती। मेरा लिबास आपको पुराना और बंद रंग लग रहा है। मेरे लिए आप खिलाए हुए इन बेशकीमती सूटों से ज़्यादा कीमती है। कम अज़ कम मेरे जिस्म को ढांपे हुए हैं। फस्तीना रवानी से बोलती थक गई। बेगम ज़हीर हैरत और शर्मिंदगी से बेटी की बातों को सुन रही थी, जिसने आज इन्हें आईना दिखाया था। हैरत और गम तो अशमल भी था। यह सब जो कुछ इसके कानों ने सुना था, यह सब फसीना ने कहा। क्यों वो सुनने में गलती कर गया? इसके बदले हुए अंदाज तो वो काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था, मगर वो इतना बदल चुकी है इसका अंदाज़ा इसे नहीं था। इसके ख्यालात जानकर इसे दिली खुशी हुई। फंसी, सॉरी बेटा, मैं कितनी गलत थी। माएँ तो बेटियों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती हैं, और मैं कितनी आकबियत ना अंदेश हूँ जो ये सब ना खुद समझी ना अपनी बेटी को समझा सकी। इनकी आंखों में आंसू आ गए। इट्स ओके मॉम, फसीना ने हाथ थपके। फंसी बेटा, अशमल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? और तुमने भी तो इसे पसंद नहीं किया था, तो अब तुम, मेरा मतलब है नाइला बेगम, नाइला ज़हीर से बात ना बन पाई। ये सही है मॉम कि इस वक्त मैं अशमल को पसंद नहीं करती थी, मगर अब भी ये सच है कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी से निकल गई तो मर जाऊंगी। झुकी नज़रों से इतराफ़ करती वो अशमल मलिक के दिल में उतर गई। यही तो वो फांस थी जो इसे फसीना की तरफ से भरने नहीं दे रही थी, और अब वो भी निकल गई। मॉम, आप आज हमारे साथ इफ्तार करेंगी ना? इसने यकदम मौजू बदल कर कहा। नहीं बेटा, अब मैं चलूँगी, तुम्हारे डैड के आने का वक्त है। वो अपनी बेटी से नज़रें चुराते बोली। अशमल एकदम बाहर निकल गया। फिर नाहिला फस्तीना को प्यार करके चली गई। अशमल बेड पर लेटा तो फस्तीना की सारी बातें एक एक करके याद आईं। साथ ही अपनी कोताहियों का एहसास हुआ। वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर इसे निकाह में लेकर आया, और इसके बाद इसने इसके साथ क्या सलूक किया। एक दिन भी इसके हकूक़ पूरे नहीं किए, न इसके खाने पीने का ख्याल रखा, न पहनने ओढ़ने का। इसे रहने के लिए ऐसा कमरा दिया जो हरगिज़ इस काबिल नहीं था। गर्मियों में खुद एसी की ठंडक में पुरसुकून नींद के मज़े लेता, और वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करती रहती। सर्दियों में खुद हीटर ऑन करके गर्म बिस्तर में दुबक जाता, और वो इसके पास तो ढंग का बिस्तर भी ना था। अशमल आज अपनी और इसकी ज़िंदगी का मुआवजा कर रहा था। क्या अल्लाह मेरी कोताहियों के लिए मुझे माफ़ कर देगा? वो सोच कर लरज़ उठा। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा याद आया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम पर तुम्हारी बीवियों के हकूक़ हैं, और तुम्हारी बीवियों के तुम पर। अपनी बीवियों के साथ नरमी और मेहरबानी का सलूक करो। और इसने क्या किया? इसने इसकी गलती की सज़ा इसे इस तरह दी कि इसकी ज़ात से मुकम्मल तौर पर गाफिल हो गया। मैं इतना कम ज़र्फ़ हो गया था कि इसकी एक खता माफ़ नहीं कर पाया। अब अपनी सारी कोताहियों की माफ़ी अल्लाह से कैसे मांगूंगा? वो बेकरार होकर कमरे में टहलने लगा। फस्तीना के कमरे में जाने का हौसला खुद में नहीं पा रहा था। मैं माफ़ी मांग लूँगा फस्तीना से। जब वो माफ़ कर देगी तो यकीनन अल्लाह भी माफ़ कर देगा। मैं पिछले 1.5 साल की ज़्यादतियों का अजाला करने की कोशिश करूँगा। वो खुद से अहद बांध रहा था। फिर वज़ू करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। असर पड़ने जा रहा था। फस्तीना किचन से बाहर आई तो हाथ में एक लिस्ट थी। सुनिए, ये चीज़ें अपने साथ लेते आइएगा। इसने धीरे से लिस्ट अशमल की तरफ बढ़ाई। अशमल ने हाथ बढ़ा कर ले ली।
کیا ہے یہ؟ اس نے لسٹ پر سرسری نظر ڈالی۔ عید کے پکوان ہیں، آپ ساری چیزیں لے آئے تاکہ میں وقت پر بنا لوں۔ کیا پتہ کل عید ہو جائے، آج 29واں روزہ ہے۔ او ہاں، اشمل نے لسٹ لے لی۔ اوکے، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ وہ جلدی میں تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ بعد واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں لا کر کچن میں رکھ دیں۔ فسطینہ کچن میں نہیں تھی، شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا اور پھر 5 منٹ بعد گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فسطینہ نماز پڑھ کر آئی تو کچن میں ساری چیزیں رکھی تھیں۔ اس نے شاپر کھول کر چیک کیے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے شیر خورما کے لیے سامان منگوایا تھا، سوچا تھا اگر چاند نکل آیا تو رات کو ساری چیزیں بنا کر فریج میں رکھ دوں گی۔ ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کر وہ افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ افطاری کا وقت قریب تھا، اشمل ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس وقت وہ عموماً گھر پر ہوتا، اسے فکر ہونے لگی۔ نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ جاتی۔ آخر افطاری سے 5 منٹ پہلے وہ چلا آیا۔ ہاتھوں میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے، شاید کچھ خریداری کر کے آیا تھا۔ وہ سارے شاپرز اپنے کمرے میں لے گیا۔ 2 منٹ بعد باہر آیا تو اذان ہونے لگی تھی۔ اشمل نے روزہ افطار کیا۔ اشمل ڈائننگ روم میں روزہ افطار کرتا تھا جبکہ فسطینہ کچن میں۔ اشمل نے کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں کہا تھا اور فسطینہ خود سے یہ جرأت نہیں کر سکی۔ پہلی بار اشمل کو اپنے اس طرز عمل پر ندامت ہوئی۔ رویت حلال کمیٹی حسب معمول چاند دیکھنے میں ناکام تھی اور یوں عید اگلے دن تھی۔ فسطینہ آج صبح ہی کام میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے پورے گھر کو ازسرِ نو صاف کیا، پھر افطاری بھی وقت سے پہلے تیار کر لی۔ فارغ ہو کر شیر خورما تیار کرنے لگی۔ چاٹ بھی اس سے پہلے ہی بنا کر فریج میں رکھ دی۔ پھر شیر خورما کے لیے ڈرائی فروٹس کاٹنے لگی۔ ساری چیزیں ریڈی کر کے اس نے سائڈ پر رکھ دیں۔ باقی کام افطاری کے بعد کرنا تھا۔ رات 11 بجے فارغ ہوئی تو کچن صاف کر کے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ اشمل باہر چلا گیا۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی اور اپنے رب سے کلام کرتے کرتے کب اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی، اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اشمل گھر لوٹا تو یہ عہد کرتا ہوا آیا تھا کہ آج وہ فسطینہ کو منا لے گا۔ کل عید کا دن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی دل سے عید منائے اور خود بھی تو عید بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار فسطینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر کمرے کے دروازے میں کے بیچوں بیچ وہ حیرت زدہ کھڑا تھا۔ فسطینہ سجدے میں گری اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی اور وہ کچھ دیر کھڑا اسے تکتا رہا، پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اس کے پاس پونچھوں کے بل بیٹھ کر اس کے وجود کو بازوؤں کے حلقے میں اٹھایا۔ فسطینہ نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو قطار در قطار بہتے چلے گئے۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے اور کچھ کہے بغیر اسے اٹھایا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فسطینہ تو حیرت کے مارے کچھ بول نہ سکی اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اشمل نے اسے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے بازوؤں کے حصار میں کر لیا۔ فسطینہ کی سمجھ میں یہ ساری مسٹری نہیں آ رہی تھی کہ یکا اشمل کو کیا ہوا ہے۔ فسی، آئی ایم سوری فار مائی روڈ بیہیویئر، سوری فار ایوری تھنگ، وہ نادم لہجے میں بولتا ہوا اسے حیران کر گیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں یہ ایک لفظ سوری ان تمام ذاتیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا فسی، تمہارے پیچھے اذیت بھرے دنوں کا ازالہ ایک لفظ بن بھی نہیں سکتا۔ بہت ہرٹ کیا میں نے تمہیں، بہت دکھ دیے، بہت ستایا۔ سمجھتا تھا میں صحیح ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، مگر نہیں فسی، میں صحیح نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بے شک غلط تھا، مگر جو میں نے کیا وہ ظلم تھا۔ غلطی کی معافی تو ہو سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں لا کر بھول گیا، آج تک تمہاری ضروریات سے منہ موڑے رہا، حالانکہ تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری پسند میں خود کو ڈھالا، مگر میری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی رہی۔ فسی، آج میں نے وہ پٹی اتار پھینکی ہے، میں نے اپنے نام نہاد انا کو ختم کر دیا، میں پورے دل سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولتا چلا گیا۔ فسی تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ فسی، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اشمل کی بات نے فسطینہ کو تڑپا دیا۔ اشمل پلیز مجھے گناہگار مت کریں، مجھے اعتراف کرنے دیں کہ میں نے ہی آپ کی زندگی کو جہنم بنایا، میں نے آپ کو آپ کے پیارے انکل کی نظر میں ذلیل کیا، میں تو خود آپ سے معافی مانگنے کے قابل نہیں اور آپ مجھے مزید شرمسار کر رہے ہیں۔ فسطینہ رو پڑی۔ اشمل مسکرا دیا۔ بس تو پھر حساب برابر، اشمل نے کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کیا اور تم مجھے معاف کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے شوق لہجے میں بولا تو فسطینہ جھیم گئی، ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی، مگر وہ ہاتھ تو کیا چھوڑتا، اسے ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔
بہت رہ لیے الگ الگ، اب نہیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس نے سرگوشی کی۔ فستینہ کی رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، پھر چند پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف پلٹا۔ پیکٹ اس کی گود میں رکھے فستینہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہارا عروسی لباس؟ ابھی اٹھو اور فٹافٹ چینج کر کے آؤ، ساتھ میں یہ زیورات بھی پہن لو، اور ہاں، میک اپ بھی خود ہی کر لو، کیونکہ پارلر جیسی فضول جگہ تو تم جاؤ گی نہیں۔ اشمل نے شریر لہجے میں کہا تو فستینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشمل انجان بن گیا۔ میں یہ سب کروں گی؟ وہ ہکلائی۔ ہاں بھائی، میں بیچارہ دلہا ہوں جس نے اپنی بیوی کو دلہن کے روپ میں نہیں دیکھا اور ہرگز یہ حسرت دل میں رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ چلو اٹھو، فوراً تیار ہو کر آؤ۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ناچار فستینہ کو اس کے حکم کی پیروی کرنے پڑی۔ آدھا گھنٹہ بعد وہ جھجکتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اشمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ تھی، مگر آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہ لگی تھی۔ آج اس کے چہرے پر جو معصومیت اور پاکیزگی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ اس کے چہرے کا اجلا پن تھا جس نے آج اسے حسین ترین بنا دیا۔ اشمل ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے پاس لے آیا۔ اشمل نے دراز سے 2 پیکٹ نکالے، ایک میں گولڈ کے کنگن تھے اور اس کے خوبصورت ہاتھوں میں پہنا دیے، اور دوسرا پیکٹ کھولا۔ اس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے فستینہ کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے اس کی کلائی میں چوڑیاں چڑھائیں۔ مجھے ان کا شور بہت پسند ہے، چوڑیوں کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ فستینہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اشمل کا یہ روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ فسی، میں نے تم سے نفرت کبھی نہیں کی۔ ہاں، البتہ تمہارا انداز مجھے ناگوار گزرتا تھا۔ تم میرے انکل کی بیٹی تھی، مجھے لڑکیوں میں بے حیائی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا۔ میں تمہاری آزاد روش سے نفرت کرتا تھا، تم سے نہیں۔ پھر حالات یوں ہو گئے کہ میں تم سے بے حد متنفر ہوتا چلا گیا۔ جب تم میری زندگی میں شامل ہوئیں تو میں تم سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ وہ فستینہ کو پہلو میں لٹائے اس کے ہاتھ پر ہاتھ میں لیے دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا، میرے اندر کا تنفر تم پر آہستہ آہستہ نکلنے لگا۔ میں تمہیں زچ کر کے خوش ہوتا، پھر رفتہ رفتہ تم نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ تم نے ہر وہ کام سیکھ لیا جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن جب تم آنٹی سے باتیں کر رہی تھیں، میں نے تمہاری باتیں اتفاقاً سن لیں، اور اس دن مجھے تم پر فخر ہوا۔ میں اپنی شریک حیات کو جیسا دیکھنا چاہتا تھا، ایک مکمل مسلمان عورت جو میرے گھر اور نسل کو سنوار دے۔ اس نے فستینہ کی طرف دیکھتے کہا۔ فستینہ کے دل میں طمانت اتر گئی۔ آج وہ معتبر ہو گئی تھی۔ میں مانتا ہوں میرا طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا، مگر فسی، اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے پچھلی غلطیاں دہرانے کے ہم اپنی زندگی سنوار دیں۔ جو زندگی میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ جس قسم کی بیوی کی خواہش میں رکھتا تھا تم بالکل ویسی بن چکی ہو۔ اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی خطاؤں کے باوجود اس نے مجھے تم سے نوازا، وہ نم لہجے میں بولا۔ فستینہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ یہ سب سننا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ میں خود ہی بولے جا رہا ہوں، تم بالکل خاموش ہو۔ کچھ تم بھی پسند ناپسند بتاؤ، کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ اشمل نے یکدم رخ اس کی طرف کیا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ بولو فسی، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اشمل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا۔ فستینہ کے پاس تو لگتا تھا لفظ ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے گال پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں خوش نہ ہوتی اشمل تو یوں خود کو چینج نہ کرتی، دھیرے سے بولتی وہ اشمل کو نہال کر گئی۔ تھینکس فسی، وہ اسے اپنے ہثار میں لیتے بولا۔ فستینہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ایک عمر کی آبلہ بائی کو قرار آنے لگا تھا۔ اور سنو، کل اچھی طرح تیار ہونا، میں اپنی عید پہلی بار اپنے سسرال میں منانا چاہتا ہوں۔ اشمل نے سرگوشی کی تو فستینہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ دھیرے سے اس کے بالوں کی لٹ کو کھینچتے بولا۔ فستینہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ تھینکس اشمل، آپ بہت اچھے ہیں۔ مائی گاڈ، تم بھی 99% عورتوں کی طرح نکلی، وہ مصنوعی آہ بھرتے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی دیر سے میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا سچ جھوٹ بول رہا تھا، اور تم خاموش تھیں۔ اب جب میکے جانے کا کہا تو تم ایک دم سے مجھے اچھا کہہ گئی، وہ شرارت سے بولا۔ فستینہ بری طرح چینک گئی۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ ایک دم انداز بدل کر بولا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، وہ گھبراہٹ میں بول گئی۔ اشمل ہنس دیا۔ کوئی نہیں، نیند کا نام نہیں لینا، آج کی رات میری چاند رات ہے، لہٰذا آج تو میرا پروگرام رت جگنے کا ہے، اور ظاہر ہے تم میرا ساتھ دو گی، وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے بولا تو فستینہ کوئی راہ فرار نہ پا کر پسپا ہو گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت کر عید کی نوید لانے والی تھی، مگر فستینہ کی زندگی میں عید آ چکی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے رمضان کے روزوں کا بہترین انعام عطا کیا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me.
بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔